سورہ الاعراف کی آیت نمبر 59 ہے 59، اس میں ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اسی طرح آگے بھی آیات ہیں۔ اب اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، تو اب کیا اس کے آج تک کیا تراجم کیے گئے، کیا تفاسیر کی گئی، آپ خود بتا دیں۔ آج تک آپ اس سے مراد کیا لیتے رہے؟ کیا آج تک آپ نے یہاں اس سے مراد یہ نہیں لیا لقد ارسلنا نوحا، یہاں کہ یہ کہا جائے تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو؟ پھر اس طرح آگے یعنی آگے نوح کی دعوت ہے، کیا ہے نوح نے کس سے جو ہے وہ عذاب عظیم سے متنبع کیا نوح نے۔ تو اس طرح آگے اس بڑے تھے جو الملا تھے، یعنی جو اس گدی پر بیٹھے ہوئے تھے، جو انسانیت رہنمائی کے دعوے دار تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے نوح کو کہا، اللہ کے رسول کو کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، کہا کہ اس میں کچھ نہیں، ہم تو تجھے دے، تو کیا ہے، تو 100% گمراہیوں میں ہے، تجھے تو اے نوح تجھے تو دین کی الف بے کا نہیں پتا۔ یہ کس کو کہا گیا؟ یہ نوح اللہ کے رسول کو کہا۔ کنہوں نے کہا؟ کنہوں نے کہا؟ اس وقت کے جو ملاٹے تھے، جو دین کے ٹھیکیدار تھے، جو اس انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار بنے ہوئے تھے۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کیا نوح اور قوم نوح کا ذکر ہے؟ اگر یہ نوح اور قوم نوح کا ذکر ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا جو الاولین تھے، کیونکہ نوح اور قوم نوح تو یہ الاولین میں ہے نا، قرآن کے نزول سے پہلے آئے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ الاولین کی لائنیں، جنہیں عربوں کی زبان میں اساطیر الاولین کہا جائے گا۔ یہی کہا جائے گا نا عربوں کی زبان میں اساطیر الاولین۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن میں نے اساطیر الاولین نہیں اتاری۔ اگر آپ جو سامنے نظر آ رہا ہے اسے اصل اور مکمل حقیقت سمجھ لیتے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ نے جو اتارا تھا وہ متشابہن نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے جو اتارا تھا وہ متشابہن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے جو اتارا تھا وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل اور مکمل حقیقت نہیں ہے۔ اصل اور مکمل حقیقت کیا؟ اس کا علم میں نے 100% چھپا دیا، میرے علاوہ کوئی کھول ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جو اللہ نے اتارا تھا جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ اصل مکمل حقیقت ہے۔ جہاں نوح کا ذکر ہے ہاں بھائی نوح کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں قوم نوح کا ذکر ہے ہاں بھائی قوم نوح کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اسے تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، کیسے یہ نہیں کہتے؟ اس طرح آگے جتنے مثال کے طور پر آگے بڑھے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ جب اللہ نے اپنے رسول کو، جو قوم عاد تھی، یہی انڈیا کی قوم تھی، جب اللہ نے اپنے رسول ہود کو بھیجا جسے رام کہا گیا، تو رام کو بھی یہی کہا گیا۔ کیا کہا گیا اس وقت؟ کیا کہا گیا اس وقت کے جو ملاٹے تھے، دین کے دعوے دار تھے، جن کے ٹھیکیدار تھے، انسانی کی رہنمائی کے دار تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو پاگل ہے، تیرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، تو مینٹل ہے، تجھے کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرانا چاہیے، پاگل ہے یہ شخص، اس کی بات نہ سننا، یہ پاگل ہے۔ کس کو کہا گیا؟ اللہ کے رسول ہود کو کہا گیا۔ اور صرف یہی نہیں کہا گیا، ہم تو تجھے تیرے بارے میں جو بھی ہم سن رہے ہیں، تیرے بارے میں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں تیرے بارے میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں تو جو کذاب آتے رہے تو بھی ان میں سے ایک کذاب ہے، جو کذاب آتے رہے تو بھی ان میں سے ایک کذاب ہے۔ یہ کسے کہا گیا؟ اللہ کا رسول ہود کو، یہ اسے کہا گیا۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کیا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو یہ اساطیر الاولین بن جاتی ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اساطیر الاولین نہیں اتاری۔ اور یہی بات، یعنی کہ آپ خود دیکھیں کہ قرآن میں جہاں جہاں اس قرآن سے جو پہلے آئے ان کا ذکر ہے، جہاں جہاں ان کا ذکر ہے، آج تک بتائیں آپ کے جو علماء ہیں جنہوں نے تراجم کیے، جنہوں نے تفاسیر کی، کیا انہوں نے بتایا کہ بھائی اسی قرآن میں اللہ نے کہا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی الاولین ہیں ان کو ہم نے ایک ایک کو گزرے ہوئے کر دیا، نہ صرف گزرے ہوئے کر دیا بلکہ ان کو الاخرین کے لیے مثل کر دیا۔ تو اس لیے جہاں نوح کا ذکر ہے وہ نوح کا نہیں ذکر کیا جا رہا، اس کی مثل سے آج اس قوم کے آخرین میں، قوم محمد کے آخرین میں رسول کو بیس کیا جانا تھا، اس کی تاریخ ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جو نوح کو اس وقت کہا گیا تھا وہ اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا، وہ اصل میں آج اس قوم محمد کے آخرین میں جس رسول کو بھیجا جانا تھا اس کو جو کہا جانا ہے اس کی تاریخ ہے، مسلوں سے۔ جہاں الاولین کا ذکر ہے ان کو ریپلیس کرو الاخرین سے،
کیونکہ ہم نے کیا کیا، فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، جو الاولین ان کو سلف کر دیا، کہ گزرے ہوئے کر دیا، نہ صرف گزرے بلکہ مثل کر دی. اس لیے جہاں جہاں قرآن میں الاولین کا ذکر ہے وہاں وہاں ان کو آپ نے الاخرین سے ریپلیس کرنا ہے. اس طرح اللہ نے الاولین کی مثلوں سے اس قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کی قیامت تک تاریخ اتار دی. تو قرآن میں جہاں نوح کا ذکر ہے وہ میری تاریخ ہے، اور جہاں قوم نوح کا ذکر ہے وہ آپ ہیں، ان کی مثلوں سے آج کی تاریخ ہے. جہاں قوم عاد کا ذکر ہے وہاں پر جہاں ہود کا ذکر ہے وہ میں ہوں، میرا ذکر کیا جا رہا ہے ہود کی مثل سے، اور جو ہود کو کہا جا رہا ہے وہ آج کیا مجھے نہیں کہا جا رہا، بتائیں ذرا. اور یہ سارے کا سارا پہلے سے اس سال کتاب میں لکھ دیا. آپ کو تو رونگٹے آ کے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ جو کچھ اس کتاب کے آنے کے بعد میرے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا پوری ڈیٹیل سے ترتیب کے ساتھ پہلے ہی سال کتاب میں لکھا ہوا ہے. پہلے ہی آپ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو واقعات بعد میں ہو رہے ہیں وہ پہلے اس کتاب میں اس شخص نے لکھ دی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا غور تو کریں. یہی آج کیا ہوا؟ اس سے پہلے آپ کو کسی نے بتایا تھا کہ قرآن میں جہاں جہاں الاولین کا ذکر ہے وہ آپ کی تاریخ ہے؟ کسی نے بتایا تھا؟ نہیں بتایا تھا. یہ آج واحد اللہ کا رسول احمد عیسیٰ ہے. یہ اس سے پہلے بتایا گیا تو محمد کی صورت میں بتایا گیا تھا، اس کے بعد نہیں کسی نے بتایا. ہاں، جو بتانے والے آتے رہے ان کا آپ لوگ قذف کرتے رہے، ان کو سولیوں پہ چڑھاتے رہے، ان کے جسم کے ٹکڑے کرتے رہے، ان کو قتل کرتے رہے. قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے یہی چیزیں. اب آپ دیکھیں ذرا کیا کہا گیا قرآن میں. اب آپ کے اوپر کھول کھول کر واضح کرتے ہیں کہ آج جب آپ کے اوپر اللہ کی آیات کو کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے، تلاوہ کی جا رہی ہے، آج انسان پر جب اللہ کی آیات کی تلاوہ کی جا رہی ہے اللہ کے رسول کے ذریعے، تو آگے کیا کہہ رہے ہیں انسان؟ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آج آپ کی تاریخ دیکھیں، آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں، آج میں نے آ کے پوچھا، میں نے آ کے کہا، میں نے کہا اللہ نے جو اتارا تھا کیا اتارا تھا اللہ نے؟ جتنے بھی تراجم ہیں، جتنے بھی تفاسیر ہیں، جن سے بھی پوچھ لیں وہ کہتے ہیں جی اللہ نے وہ جو اولین کے، یعنی کہ پوچھا جائے کہ قرآن میں یہ جہاں نوح اور قوم نوح کا ذکر ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو کہتا ہے یہ جی نوح کا ذکر ہے، یہ قوم نوح کا ذکر ہے، یہ پھر جن کا بھی ذکر ہے ان سے پوچھا جائے کہیں گے یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یہ موسیٰ کا ذکر ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، یہ جناب فرعون کا ذکر ہے، یہ آل فرعون کا ذکر ہے، یہ لوط کا ذکر ہے، یہ قوم لوط کا ذکر ہے، یہ ابراہیم کا ذکر ہے، یہ قوم ابراہیم کا ذکر ہے، یہ جناب شعیب کا ذکر ہے، قوم شعیب کا ذکر ہے، یہ مدین کا ذکر ہے، یہ اسی طرح یہ صالح کا ذکر ہے، یہ قوم سمود کا ذکر ہے. یہ اس طرح یعنی جتنے بھی وہ الاولین ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے قرآن میں یہ کیا لکھا ہوا ہے تو کہیں گے یہ جو ان کا ذکر ہے. جتنے بھی تراجم اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی تفاسیر ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کا جو اولین ہے ان کا ذکر کیا. تو یہ کیا بنے گا؟ ان کو عربوں کی زبان میں کہا جائے گا اساطیر الاولین، وہ جو الاولین ہیں ان کی لائنیں. تو یہی دیکھیں آج کیا آج کی تاریخ ہے یا نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 24 ہے. اس میں آج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ آج سے 14 صدی قبل کہا تھا وَإِذَا، اور تب جب قیلا آگے مستقبل میں چاہ کر کہا گیا لہم ان کو، آج ان کو کہا گیا ماذا انزل ربکم، کیا اتارا تھا تمہارے رب نے، کیا تھا جو تمہارے رب نے اتارا تھا. تو آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں؟ قالوا اساطیر الاولین. آگے سے جواب دے رہے ہیں اللہ نے جو اتارا تھا وہ اساطیر الاولین ہیں، جو الاولین ان کی لائنیں اتاری. یہ نوح کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، یہ عاد کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، ہود کا ذکر ہے، یہ قوم سمود کا ذکر ہے، صالح کا ذکر ہے، یہ قوم شعیب کا ذکر ہے، شعیب کا ذکر ہے، مدین کا ذکر ہے. اس طرح یہ کہتے ہیں اساطیر الاولین ہیں. آج تک کسی کو پتا تھا کہ اللہ نے اساطیر الاولین نہیں اتاری؟ اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اساطیر الاولین نہیں اتاری، ہم نے مثلوں سے تاریخ اتاری تمہاری، ہم نے مثلیں اتاری ہیں. وہ سب کا سب جو اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک ہونا تھا، ہونا ہے، اس وقت جو ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا الاولین کی مثلوں سے اتارا ہے. انسان اکثریت کیا کر رہی ہے؟ وہ مان رہی، انکار کر رہی ہے، کفر کر رہی ہے. اور آج کیا آپ مان رہے ہیں؟ اور آج آپ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور مزید دیکھ لیں آج آپ کیا کہتے ہیں. سورہ المومنون کی آیت نمبر 83 اس میں کیا ہے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین.
کیا آج آپ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے تراجم اٹھا کے دیکھو، ہماری تفاسیر اٹھا کے دیکھو، جو ہمارے اماموں نے لکھی، ہمارے بڑوں نے لکھی، ہمارے جو سلف تھے انہوں نے لکھی، کسی نے بھی یہ نہیں لکھا جو تو کہہ رہا ہے. انہوں نے بھی یہی لکھا کہ یہ نوح کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، یہ انجن کا ذکر ہے، یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. یہ کن کا ذکر ہے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا. کون کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا وعدہ ہے؟ ہمارا لٹریچر اٹھا کے دیکھ، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں جو اولین کا، یہ اساطیر الاولین ہے، وہ جو گزر چکے، یہ ان کی لائنیں ہیں، بس ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بتائیں ذرا آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ نے اساطیر الاولین اتاری، اور کون کہہ رہا ہے اللہ نے اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کو نہ صرف سلف کر دیا بلکہ ان کو مسل کر دیا الآخرین کے لیے. اس لیے اس قرآن میں اللہ نے الاولین کی مسلوں سے آج کی تاریخ اتاری تھی. اب بتائیں کیا کریں گے؟ کس کا کذب کر رہے ہیں، کس کا کفر کر رہے ہیں؟ جان لیں آج آپ سے اللہ اپنے رسول احمد عیسیٰ کے ذریعے کلام کر رہا ہے، وہی عیسیٰ جس کا آپ انتظار کر رہے تھے. سب کچھ عیسیٰ کتاب میں کھول کھول کر واضح کر دیا. اور آپ چونکہ مجرمین ہیں، آپ تو نہیں مانیں گے. آپ کی تاریخ سارا کچھ پہلے کو اس قرآن میں موجود ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جب عیسیٰ کتاب کو پڑھیں گے سب پہلے سے لکھ دیا، جو آپ نے کرنا، جو انجام نکلنا ہے. اس طرح آگے مزید جو ہے وہ سورہ الفرقان کے آیت نمبر 5 میں بھی یہی ہے، وقالوا اساطیر الاولین. یہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت جو موجود ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے، اس قرآن میں کیا ہے؟ اساطیر الاولین ہے. کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ نا وہ جو الاولین تھے ان کی لائنیں ہیں، بس ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. اور اٹھائیں نا جتنے بھی تراجم ہیں، جتنے بھی تفاسیر ہیں، بتائیں کسی نے آج تک بتایا کہ بھائی یہ جہاں نوح کا ذکر ہے، نوح کا ذکر ہے، اصل میں یہ ان کا ذکر نہیں ہو رہا، ان کو تو اللہ نے سلف کر دیا، اور نہ صرف سلف بلکہ مسل کر دیا. اس لیے جہاں بھی ان کا ذکر ہے اس کو ریپلیس کیا جائے گا مسل سے، آخرین والوں سے. اس لیے آج کی تاریخ کہیں کسی نے بتایا؟ آج تک نہیں. ہر ایک نے یہی کہا. آج تک آپ کے آباء و اجداد جتنے بھی تراجم تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، یہی کہا گیا. آج آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں قرآن میں اساطیر الاولین ہیں. قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں، قرآن میں مسئلے ہیں. مسئلوں سے وہ سب کا سب اتارا گیا تھا جو آج ہو رہا ہے، جو قرآن کے نزول سے لے کر سات کی قیامت تک ہونا تھا. اب بتائیں ذرا کون کذاب ہے؟ اب ذرا دیکھیں قرآن کس کو کہاں پر کھڑا کر رہا ہے. یہی سورہ نمل کی آیت نمبر 68 میں ہے، لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا. کون یہ کہہ رہا ہے ہمارا بھی یہ وعدہ ہے، ہمارا یہ وعدہ ہے، ہم بھی جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہمارے آباء و اجداد نے کہا. کیا کہا؟ کہ نہیں ہے یہ. اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہی کہا. کیا کہا؟ ان ھذا الا اساطیر. نہیں ہے یہ اگر ہے تو یہ کیا اساطیر الاولین ہے. یہ وہ قوم، یہ نور قوم نوح کا ذکر ہے، یہ جو ہے وہ قوم عاد اور ہود کا ذکر ہے، یہ قوم سمود اور صالح کا ذکر ہے، یہ قوم مدین اور شعیب کا ذکر ہے، یہ ابراہیم کا ذکر ہے، اس کی قوم کا ذکر ہے، یہ آل فرعون کا ذکر ہے، یہ موسیٰ کا ذکر ہے. اس طرح یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. ہمارا ذکر ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اساطیر الاولین ہم نے نہیں اتاری تھیں، اور تم نے کیا بنا دیں؟ تم نے اساطیر الاولین بنا دیں. اب بتاؤ ذرا کیا کر رہے ہو. اسی طرح سورہ القلم کی آیت نمبر 15 ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. اذا تب، جب، کب؟ تب تتلا تلاوہ کی گئی. آج کا ذکر ہو رہا ہے. کب تلاوہ کی گئی؟ آج سے پہلے کسی نے کی؟ آج کھول کھول کر ترتیب کے ساتھ واضح کی جا رہی ہیں. علیہ کس پر؟ وہی کہا یہ جو آگے وہ انسان نے آنا ہے، آج کے جو انسان ہیں ان پر. آیاتنا ہماری آیات کی تلاوہ کی گئی، یعنی ہماری آیات تو پوری ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا، کھول کھول کر واضح کیا گیا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قال اساطیر الاولین. آگے سے جو جواب آیا وہ یہی آیا، اساطیر الاولین ہیں. کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، یہ قرآن میں مسئلے ہیں، مسئلوں سے ہمارا ذکر نہیں. جی قرآن میں تو یہ اولین کا ذکر ہے، قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں. اسی طرح پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. یہ تمام کی تمام آیات قرآن میں موجود ہیں، یہ آج کی تاریخ موجود ہے. آج جو کچھ مجھے کہا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا اس قرآن میں موجود ہے. شعیب نے آ کر کیا کہا تھا؟ شعیب نے کہا تھا یہ جو تم صلاۃ قائم کرو یہ صلاۃ نہیں ہے، یہ تم صلاۃ کے نام پر صلاۃ سے غافل ہو. شعیب نے کھول کھول کر واضح کر دیا صلاۃ کیا ہے. شعیب نے کہا تھا صلاۃ سال سے ہے. سال کسے کہتے ہیں؟ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا. شعیب نے کہا تھا آسمان و زمینوں میں ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھنا ہے، یہ ہے صلاۃ. اگر تم صلاۃ قائم نہیں کرو گے تو فساد ہوگا، تباہیاں آئیں گی، مارے جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. اسی طرح اس سے پہلے جو قومیں تھی وہ ہلاک ہوئیں.
تو یہ شعیب کا ذکر ہے نہیں، یہ آج اللہ کے رسول احمد عیسیٰ کی تاریخ ہے شعیب کی نسل سے ہی۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، صرفنا پھر کا ہر پہلو سے، کہیں پر اس قرآن میں میری تاریخ عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں پھر کا سامنے لا رکھی گئی اس کی نسل سے، کہیں پر نوح کی نسل سے، کہیں پر ہود کی نسل سے، کہیں پر صالح کی نسل سے، کہیں پر شعیب کی نسل سے، کہیں پر لوط کی نسل سے، کہیں پر موسیٰ کی نسل سے۔ اب کیا کریں گے؟ جہاں جہاں قرآن میں جو پیچھے الاولین کے آخرین میں بیعت کیے جانے والے رسول تھے، نوح جو آخرین میں آیا، شروع والا نہیں آخرین میں، ہود آخرین میں آیا، صالح آخرین میں آیا، آگے بڑھیں، شعیب آخرین میں آیا، لوط آخرین، پھر موسیٰ کو لے لیں، عیسیٰ ابن مریم کو لے لیں، ان سب کے سب کی نسلوں سے آج کی میری تاریخ ہے۔ اور جہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے وہ اساطیر الاولین نہیں ہے، بنی اسرائیل کی نسلوں سے، بنی اسرائیل تو سلف ہو چکے، نہ صرف انہیں سلف کر دیا بلکہ مسل کر دیا الآخرین کے لیے۔ تو بنی اسرائیل کی نسلوں سے آج آپ کی تاریخ ہے۔ بنی اسرائیل کیا کرتے رہے؟ کیا آپ قرآن میں نہیں پڑھتے کہ وہ نبیین کا قتل کرتے رہے؟ پھر جب ان کے آخرین میں عیسیٰ ابن مریم آئے تو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ اساطیر الاولین نہیں ہیں، وہ آج کی تاریخ ہے مسنوں سے۔ جب آپ اس الکتاب کو پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اب مزید آپ کے اوپر یہ چیزیں واضح نہیں کی جائیں گی۔ الکتاب میں سب کچھ کھول کھول کر واضح کر دیا، بہت ہو چکا، حق کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، بہت ہو چکا۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، کذب ہی کرو، کذب ہی کرو۔ نقصان کس کا کرو گے؟ کس کا نقصان کرو گے؟ عذاب عظیم تمہارے سر پر ہے۔ نوح آ کر عذاب عظیم سے ڈرا رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے، ہود عذاب عظیم سے متنبہ کر رہا ہے القاریہ سے، صالح عذاب عظیم سے متنبہ کر رہا ہے القاریہ۔ ذرا غور کرو کہ صالح نے کہا تھا، القاریہ سے متنبہ کیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ کہا تھا 3 ایام جو ہے وہ انتظار کرو، تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تو ذرا بتاؤ، اگر کیا اساطیر الاولین ہے قرآن میں؟ اگر اساطیر الاولین نہیں ہے بلکہ مسئلے ہیں مسلوں سے، قرآن کے نزول سے لے کر اسات کی قیامت کی تاریخ ہے، تو پھر اس تمہارے اندر قوم محمد کے آخرین میں ایک رسول نے آنا تھا جو کہ صالح کی مثل، جس نے آ کے القاریہ سے متنبہ کرنا تھا، اور 3 ایام قبل اس نے کہنا تھا کہ 3 ایام بعد جو ہے وہ القاریہ آئے گی۔ کس نے کہا تھا؟ یہ تو میں نے کہا تھا، آج تک کوئی اور آیا؟ اور یہ تو میری تاریخ ہے آج سے 1400 سال قبل۔ ذرا عقل کے اندر غور کرو، جب یہ واقعہ ہونا تھا اور آج ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، تو پھر یہ کس کی تاریخ ہے؟ ذرا آنکھیں کھولو، کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ مزید آگے بڑھیں، مزید ہم اتنی مزید اب وضاحت میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ سب کچھ کھول کھول کے کتاب میں واضح کر دیا گیا۔ اب مزید ان چیزوں پر بات نہیں ہوگی، اب مختصراً کچھ پہلوں سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد ایسا کرو کہ تم لوگ نہیں مانتے تو تم انتظار کرو اسی کا جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ کبھی سب کا سوانہ ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، اور میں انتظار کروں گا ان ایام کی مثل جو ایام ان الاولین پر آئے تھے، جن میں ان کو صفحاتی سے مٹا دیا گیا تھا۔ میں اس کا انتظار کرتا ہوں، ان ایام کا۔ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے، تمہارا انتظار سچا ہوتا ہے یا میرا انتظار سچا ہوتا ہے، اور یہ سارا بھی اسی قرآن میں موجود ہے۔ دیکھو یہ کس کی تاریخ ہے۔ اب آئیں ذرا سورہ زخرف کی طرف۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 ہے، اس میں فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ پس جو اولین ہیں، یعنی جو الاولین ہے، جس قرآن کے نزول سے پہلے جتنے بھی قومیں آئیں، جتنے بھی رسول آئے، جو بھی آئے، ایک ایک کو ہم نے کیا کیا؟ گزرا ہوا کر دیا۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ مثل کر دیا الآخرین کے لیے، جو قرآن کے نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک کے دوران آنے والے ہیں۔ تو آگے کیا کہا گیا؟ وَلَمَّا، اور لما، جو کہ، کون جو کہ سلف کی مثل۔ کون سے سلف کی مثل؟ کیونکہ سلف تو بہت سارے ہو گئے نا، تو کس سلف کی مثل کی بات ہو رہی ہے؟ تو آگے اللہ کہہ رہا ہے ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا، ضُرِبَ، جسے ہر طرح سے، ہر لحاظ سے چھپانے کے باوجود پھر سے ہم سامنے لے آئے۔ کسے سامنے لے آئے؟ ابن مریم، جو ابن مریم سلف ہو چکا تھا، اس کی مسئلہ، اس کی مسل کو، اس کی جو ایک مسل ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نہیں، ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ تو سلف ہو چکا، گزرا ہوا ہو چکا، اس قرآن کے نزول سے پہلے آیا تھا، نہ صرف گزرا ہوا
اسے نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ مثل کر دیا الآخرین کے لیے. تو اس لیے یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ عیسیٰ ابن مریم نہیں، ابن مریم کی مثل کا، ابن مریم کی مثل عیسیٰ کا. تو جب ابن مریم کی مثل عیسیٰ آ گیا، ہر طرح سے چھپانے کے باوجود، اس کے اوپر دھول مٹی چڑھانے کے باوجود جب ہم اسے سامنے لے آئے، اسے لے آئے تو پھر کیا ہوا؟ اذا قومک منہ یصدون، تب تیری قوم جو ہے، تیری قوم کو اس سے، کس سے؟ ابن مریم کی مثل سے. کون سی ابن مریم کی مثل؟ آگے واضح ہو جائے گا. عیسیٰ ابن مریم کی مثل عیسیٰ سے پوری قوت، پوری شدت کے ساتھ روکا جا رہا ہے، جیسے کہ چٹان بن جائیں. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُکَ مِنْہُ یَصِدُّونَ، اور جو کہ سلف کی مثل، کون سے سلف کی مثل کو سامنے لے آئے ہر طرح سے چھپانے کے باوجود؟ ابن مریم مسئلہ جو ابن مریم سلف ہو چکا، اس کی مثل عیسیٰ کو جب سامنے لے آئے تو تب کیا کیا جا رہا ہے؟ اے محمد تیری قوم کو اس سے پوری شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ روکا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وقالو، اور کہہ رہے ہیں روکنے والے، ملاٹے، دین کے ٹھیکیدار، جو بھی دشمنی کر رہے ہیں، آلہاتنا خیر ام ہوا، کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے آلہات ہیں، جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء، محدث، شیوخ، امام، وہ اتنے زیادہ وہ خیر ہیں، یا پھر یہ اکیلا؟ اور اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہے، یہ ہوا ہے، یہی وجود، اللہ اس کی صورت میں کلام کر رہا ہے عقل کے اندو. تو ظاہری بات ہے ہوا ہی خیر ہوگا نا. تو یہی کیا آج یہی نہیں کہا جا رہا کہ یہ جو آج تک 14 صدیہ قبل تک کہا جاتا رہا، جو دین چلا رہا ہے، جو ہمارے سارے بڑے کہہ رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے یا پھر یہ اکیلا سچا ہے؟ نہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے، یہ اکیلا، یہ ہم نہیں مانیں گے، یہ نہیں یہ نہیں سچا ہو سکتا اکیلا. یہ دیکھو اس نے تو ہمارے جتنے بھی علماء تھے، جتنے بھی نسل چلائے، اس نے سب کو باطل کے، یہ کہہ رہا ہے وہ باطل بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، گمراہی ہے. اب بتاؤ اب کہاں جا رہی ہے؟ تو قرآن گواہی دے رہا ہے. کیا قرآن یہ بتاؤ نا، کیا یہی آج نہیں کیا جا رہا میرے ساتھ، میرے خلاف، میرے بارے میں یہی نہیں کہا جا رہا؟ ما ضربوہ لکا الا جدلا، وہ تیرے لیے نہیں سامنے لے کر آئے، یعنی کہ تیرے لیے اس لیے سامنے نہیں لے کر آئے کہ تو جھگڑا کرے، جدل کرے اس کے ساتھ. یہ نہیں آئے انسان. اگر ہم اپنے رسول ابن مریم کی مثل عیسیٰ کو سامنے لے کر آئے ہیں تو اس لیے نہیں سامنے لے کر آئے کہ جھگڑا کیا جائے اس کے ساتھ، اس کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کیا جائے، دشمنی کی جائے، گالیاں دی جائیں، بہتانات باندھے جائیں، الزامات لگائے جائیں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیا جائے. اس لیے نہیں. لیکن تم کیا کر، تم تو یہی کر رہے ہو. ہم سامنے لے کر آئے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم صرف اور صرف الا جدلا، تم صرف اور صرف جدل کر رہے ہو ہمارے رسول کے ساتھ، ابن مریم کے مسئلے کے ساتھ. تو ذرا دیکھیں کیا آج صرف اور صرف جدل نہیں کیا جا رہا میرے ساتھ؟ کوئی ہے جو میری تصدیق کر رہا ہو؟ کتنے لوگوں کی ای میلز آئی، ابھی تک ای میلز آ چکے، انہوں نے کہا آپ حق پر ہیں، آپ کی ایک ایک بات حق ہے، آپ وہی اللہ کے رسول عیسیٰ ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اگر ہم آپ کی تائید میں بات کریں گے تو لوگ ہمیں جلا ڈالیں گے، لوگ ہمیں مار دیں گے، ہم اس خوف سے، اس ڈر سے اب بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، چھپے رہو. اور کیا کیا جا رہا ہے؟ صرف اور صرف جدل کیا جا رہا ہے. اور یہ خود کو علماء کہلوانے والے ہیں. جان لو تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، کاش ہم محمد کے وقت ہوتے، ہم یہ کرتے وہ کرتے. تو آج جو تم کر رہے ہو، جان لو تم منافق ثابت ہو رہے ہو، مجرم ثابت ہو رہے ہو. اپنا عہد یاد کرو. اے نبیین، تمہیں قرآن میں نبیین کہا گیا، اور اسی قرآن میں ہے نبیوں کی ایک بڑی تعداد جہنم میں جائے گی اور کبھی جہنم سے نہیں نکلے گی. اسی قرآن میں موجود ہے. آج تک بتایا گیا کسی نے؟ بتایا کسی نے؟ یہ نہیں بتایا. ہر لحاظ سے حق اس الکتاب میں کھول کھول کر واضح کر دیا گیا. دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، چاہ کر بھی جٹلا نہیں سکتی، بلاہر ماننا پڑے گا. اسی طرح جس طرح اللہ ولین ماننے تھے، لیکن تب ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا، نفع نہیں دے گا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. بل ہم قوم خاصمون، بلکہ یہ جو قوم ہے، یہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں، یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا کرنے والے. یہ جھگڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جدل کر رہے ہیں، جھگڑ کر رہے ہیں، کوئی تحقیق ہی نہیں کر رہے. گالیاں، بکواسات، جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. جس کے بعد جو اختیار ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے خلاف. کرو، موج کرو.
اور کیا کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پنجاب سے، یہ پنجابی، یہ اردو بولنے والا، یہاں سے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کے بال ایسے ہیں، یہ بولتا ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ ہے وہ عقل کے اندو، تم مجھے یہ بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا رسول کی بعثت تمہاری خواہشات کے مطابق ہوگی؟ اسی قرآن میں ہے، اللہ کیا کہتا ہے، کوئی ایک بھی رسول لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آیا، ہر رسول کی تکذیب کی گئی، ہر رسول کا کذب کیا گیا، ہر رسول کا، کیوں؟ شروع میں ابتدا میں ہر رسول کا قذف کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ خواہشات کے ساتھ نہیں آتا، رسول کو بھیجے تب جاتا جب ضلال مبین ہوتی ہیں، وہ جو بھی بات کرتا ہے اس کے اوپر یہ فتویٰ لگایا جاتا، کہتے ہیں یہ نیا دین لے کر آ گیا، کہتے ہیں اس کو تو دین کے الف بے کا نہیں پتا، ہر رسول کو یہی کہا گیا۔ اور یہ سب تو آج مجھے کہا جانا تھا، قرآن میں میری تاریخ موجود ہے اعلیٰ ولین کے مسئلوں سے، اب کیا کرو گے؟ کیا میرے ساتھ آج یہ سب نہیں ہو رہا؟ یہ سب ہو رہا ہے، تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، آج تمہارا شمار کہاں ہے، کدھر ہے، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ لو، کہیں پر بھی جو تم کر رہے ہو، میرے گھر کے اوپر جو ہے حملے کر رہے ہو، میرے جو ماننے والے ہیں ان کے اوپر تشدد کر رہے ہو، ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہو، ان کے اوپر تشدد کر رہے ہو، ان کے اوپر زمین تنگ کر رہے ہو، کیا پورے قرآن میں کہیں پر یہ لکھا ہے کہ مومنوں نے ایسا کیا؟ کہیں لکھا ہے؟ پورے قرآن میں جگہ جگہ یہ لکھا کہ یہ رسولوں کے ساتھ کیا گیا، اور رسولوں کے جو مومنین تھے، رسولوں کے ماننے والے، ان کے ساتھ یہ کیا گیا، کنہوں نے کیا؟ مشرکین نے، مجرمین نے۔ تو ذرا بتاؤ تم لوگ کیا ثابت ہو رہے ہو، کیا ثابت ہو رہے ہو؟ یا قرآن میں اپنے آپ کو دیکھو، قرآن کو آئینہ بناؤ اور اپنا چہرہ دیکھو قرآن میں، تمہاری حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ آج تمہیں اپنی تعداد پر مان ہے، بڑے گمنڈ ہیں کہ ہم کثرت میں ہیں، ہم طاقت میں ہیں، آل فرعون سے بڑھ کر تو طاقت میں تم نہیں نہ ہو سکتے، وہ جو قومیں پہلے آئی تھیں ان سے بڑھ کر تو تم قوت میں نہیں نہ ہو سکتے۔ انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ وہ اللہ کو عاجز کر سکے تھے؟ اللہ کے رسول کو، مومنین کو عاجز کر سکے تھے؟ نہیں نا، تو آج تم بھی نہیں کر سکو گے، کر لو۔ یہ جو تم کر رہے اس کے بدلے تو اللہ رفع کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے مومنین کے، رسولوں کے۔ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھا دیا، اپنی طرف سے قتل کر دیا، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ ظن تھا ان کا کہ ہم نے قتل کر دیا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہم نے قتل کر دیا، لیکن حقیقت کو انہیں پتہ ہی نہیں تھا، حقیقت چھپا دی گئی ان سے۔ تو یہ آگے، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلنہ مثلا لبنی اسرائیل، ان ہوا نہیں ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے، قرآن یہ گواہی دے رہا ہے اپنے رسول عیسیٰ کے بارے میں، نہیں ہے یہ، اگر ہے تو کیا ہے؟ یہ ہوا ہے، یہی یہ جو وجود ہے، یہ وجود بول رہا ہے اس کی صورت میں۔ اور کیا کیا ہم نے؟ یہ کیا اللہ عبد، یہ جو بھی کر رہا ہے یہ ہماری غلامی کر رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو احمد عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم کے مسئلہ جو بھی بات کر رہا ہے، جو بھی دعوت دے رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ ہماری غلامی کر رہا ہے، یہ اپنی خواہشات کی اتباع نہیں کر رہا، یہ ہماری غلامی کر رہا ہے، یہ ہمارا غلام ہے، اور اسی کا انعمنا علیہ، اور اسی کا بدل ہم نے اسے دیا، یہ اسی کے بدلے ہم نے اس مقصد کے لیے انتخاب کیا۔ تو رسول ہونے کے لیے، اس مقصد کے لیے رنگ نہیں دیکھا جاتا، زبان نہیں دیکھی جاتی، بال نہیں دیکھے جاتے، نسل نہیں دیکھی جاتی، جنسیں نہیں دیکھی جاتی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون خالص اللہ کی غلامی کرتا ہے، کون پوری دنیا سے ٹکر لے لیتا ہے۔ ایک طرف اللہ کے دشمن، اللہ کے شریک مجرمین شیاطین، اور دوسری طرف خالص اللہ کا عبد، اللہ کا غلام اکیلا۔ تو میرا اگر اللہ نے انتخاب کیا تو اسی لیے کیا ہے۔ تم خود اندازہ کرو، غور کرو، کیا تم اس مقصد کے قابل تھے؟ اگر کوئی اور قابل ہے تو آ جائے سامنے، میں اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں، آئے تو صحیح، کوئی اپنے آپ کو قرآن سے ثابت تو کرے، کوئی اپنا یہ کردار ثابت تو کرے۔ جتنی گالیاں تم مجھے دے رہے ہو، جو کچھ تم میرے خلاف کر رہے ہو، میری زبان سے تم نے ایک بھی گالی سنی؟ نہیں سنو گے۔ کیوں؟ کیونکہ وَالصَّلَاةِ وَنُسُكِ لِلَّهِ، میں صلاۃ قائم کر رہا ہوں، یہ ہے صلاۃ، جس مقصد کے لیے مجھے لایا گیا وہ مقصد پورا کر رہا ہوں۔ تو اس کے بدلے مجھے میرے رب نے کہا ہے تو صبر کر، میں دیکھ رہا ہوں تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے،
میرا رب بدلہ لے گا، مجھے تو صبر کرنا ہے، میں تو اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں نا، تو میرا رب تم سے بدلہ لے گا، دیکھو کیسا بدلہ لیتا ہے میرا رب، اللہ تم سے بدلہ لے گا، پھر دیکھو اللہ کا بدلہ کیسا ہے۔ پھر اس طرح آگے بڑھیں، وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تیرے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہی جو بنی اسرائیل نے ابن مریم کے ساتھ کیا تھا اس وقت کے تقاضے کے مطابق ہی آج ہمارے عبد کے ساتھ بھی وہی، یہ خود کو امت محمد کہلوانے والے یہ امت بنی اسرائیل کی مثل ہیں، یہ بالکل وہی کر رہے ہیں، وہی کریں گے۔ وہ کیا نہیں کر رہے آپ لوگ؟ کیا نہیں کر رہے ہو؟ وہی کر رہے ہو، وہی کر رہے ہو، آنکھیں کھولو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل کی مثل، انہوں نے بھی نبیوں کو قتل کیا۔ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں، جہاں جہاں قرآن میں نبیوں کے قتل کا ذکر ملتا ہے، بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کرتے رہے، اس طرح وہ پہلی قومیں بھی، تو وہ اساطیر الاولین نہیں ہے، وہ تمہاری تاریخ ہے۔ سب کچھ اس کتاب میں کھول کھول کے رکھ دیا گیا، دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، کر کے دکھائے کوئی، ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کا کیا کہنا ہے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، واہ اور لو، اگر نشاء ہمارا قانون ہے، کیا ہمارا قانون؟ لَجَعَلْنَا کہ ہم نے کر دیا، کیا کر دیا؟ مِنْكُمْ تم میں، یعنی تم میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہی کیا جو ہمارا قانون ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ہم نے قانون بنا دیا ہم نے وہی کیا، اس کے خلاف نہیں کیا۔ ملائکۃ فی الارض یخلفون، اگر یعنی کہ تم ملائکہ بنو، اگر زمین میں ملائکہ چل پھر رہے ہوں تو اللہ تو ملائکہ کو بھیجتا ہے اپنا پیغام دے کے، لیکن تم کیا ہو؟ تم انسان کے انسان ہو، تمہیں کیا پتا ملائکہ کیا ہے، ملائکہ کیسے پیغام لے کر آتے ہیں؟ یہ جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے ملائکہ ہی زمین پر اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، لیکن تم میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ملائکہ سے پیغام موصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آگے ترجمانی کر رہا ہے، ترجمان ہے، اللہ کی زبان ہے۔ کل کے اندو، تم خود اس مقام پر آ جاؤ، تمہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جب تم خود اس مقام پر آ ہی نہیں رہے، آنا چاہتے نہیں، تو پھر اللہ نے تو پیغام پہنچانا ہے نا، تو کیا اللہ تمہاری خواہشات کی تباہ کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر آگے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، وَإِنَّهُ، اس میں کچھ شک نہیں، یہ جو ابن مریم کی مثل عیسیٰ ہے، جو ہمارا رسول ہے، کیا ہے؟ لا علم للساعۃ، اس کو کیا ہے؟ اس کا سارے کا سارا جو علم ہے الساعت کے لیے ہے، وہی جو الساعت کا علم جل کرنا تھا، سارے کا سارا علم۔ تو مجھے یہ بتائیں کس کا سارے کا سارا علم الساعت کے لیے ہے؟ الساعت کا علم کس نے آ کر دے دیا؟ کس نے آ کر کھول کھول کر واضح کر دیا کہ الساعت کیا ہے، جو کہ تمہارے سروں پر آ چکی ہے؟ میرے بات سوائے الساعت کے کچھ نہیں، اس سال کتاب میں کھول کھول کر واضح کر دیا کہ جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب آ چکا۔ نبا 7 ٹی وی پر سلسلہ ادراک و قتل دیال بباب لوط کے نام سے جو ڈاکومنٹری، اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب آ چکا۔ طلوع الشمس من مغربها ہو چکا، یاجوج اور ماجوج کا نکل خروج ہو چکا، یہاں تک کہ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے، پوری زمین میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ دجال کب کا نکل چکا، جو اس نے کرنا تھا کر چکا، اب دجال کے خاتمے کا وقت آ چکا، اس کے پگھلنے کا، القاریہ میں ایٹمی جنگ میں۔ دابت الارض پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، آ چکا، پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے۔ زمین سے آگ کا نکلنا وہ بھی کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، وہ بھی ہو چکا۔ زمین کا دنسنا وہ بھی ہو چکا۔ الساعت کی تمام علامات و اشارات کو کھول کھول کر واضح کر دیا کہ سب کی سب آ چکی ہیں، اب کچھ نہیں رہا سوائے میرے بعد صرف الساعت رہ گئی، اور میری موجودگی میں القاریہ صیحۃ واحدۃ عظیم عذاب ہے، ایٹمی جنگ، جس میں یہ اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی تم نے کھڑا کر رکھا ہے، یہ تمہاری جدیدیت ہے، یہ صفحہ حسد مٹا دی جائے گی۔ تو یہ ہے، میرا تو سارے کا سارا علم ہی الساعت کا ہے، میں نے تو آ کے الساعت کا علم دیا، تو میں اب بتاؤ کس نے آ کر الساعت کا علم دیا؟ کس نے الساعت کا علم دیا سوائے میرے؟ کوئی اور ہے؟ اگر کوئی ثابت کر دے کہ نہیں بھائی تو نے الساعت کا علم نہیں دیا تو پھر میں کذاب، اور اگر میں نے الساعت کا علم دے دیا اور میں ہوں ہی الساعت کا علم،
تو پھر میرا کذب کیسے کر سکتے ہو؟ پھر اس طرح آگے کیا کہا، فلا تمترن بہا واتبعونی، آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے، فلا پس نہ تمترن بہا، اور اس سے اللہ کے رسول احمد عیسیٰ سے تمترن نہ ہو جانا، تمتر نہ ہو جانا، یعنی کہ یہ جو اللہ کے رسول کے خلاف محاذ کھولا گیا ہوا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، بکواسات کی جا رہی ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، روکا جا رہا ہے کہ نہ اس کے پیچھے نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننا، اس کے پیچھے نہیں چلنا، نہ ان کی بات نہ سننا، ان کی نہ ماننا، ہمارے رسول میرے پیچھے چلنا، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے چلنا، اس کی اتباع کرنا، تب ہی فلاح پاؤ گے، ورنہ نہیں فلاح پاؤ گے۔ کیوں؟ وہ حق کیا ہے؟ حق اور باطل کی پہچان یہ، حق آپ کو آزاد کرتا ہے، کہتا ہے اپنی تحقیق کر دو، اگر تم حق کے طلبگار ہوئے تو باللہ تمہیں یہاں آنا پڑے گا، اور باطل کو ہر لمحے خوف ہوتا ہے، باطل کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں ہر لمحے، اسے پتا ہوتا ہے کہیں حق سامنے نہ آ جائے، اگر کہیں حق سامنے آ گیا تو میری جڑیں کھد جائیں گی، میری جڑیں کٹ جائیں گی۔ اس وجہ سے باطل سب سے پہلے یہ کرتا ہے، روکتا کہتا ہے نہ اس کی بات نہ سننا، اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا، نہ اس کی بات نہ سننا، کیونکہ باطل کو یہی خوف لاحق رہتا ہے۔ تو یہی ہے، اب آپ کی مرضی، آپ باطل کے پیچھے چلتے ہیں، باطل کی تباہ کرتے ہیں، لوگوں کے جو صرف فتوے لگا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بکواسات کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنی تحقیق کرتے ہیں، اللہ کا رسول احمد عیسیٰ کے پیچھے چلتے ہیں، جو کہ جس نے آ کر اسات کا سارے کا سارا علم دے دیا۔ جن لوگوں نے ڈاکومنٹری دیکھی ہے وہ خود اپنی زبان تک تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر یہ دعویٰ نبوت کا، یعنی کہ یہ رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرتا تو ہم اس ایک ایک بات کو مان رہے تھے، اس کی ڈاکومنٹری کا کوئی رد نہیں ہے، یہ سارے کا سارا ساتھ کے مان رہے تھے، دجال آ چکا صاحب کہتے ہیں ہم صرف اب اس وجہ سے اس کا قذف کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں کہ اس نے یہ رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ کل کے اندھو، جب میں اللہ کا رسول ہوں تو کیا میں تمہاری خواہشات کی اتباع کروں گا؟ تمہاری خواہش یہ ہے کہ دروازہ بند تو کوئی نہیں آئے گا تو میں بھی چپ کر کے بیٹھا رہوں؟ اللہ تمہاری خواہشات کی اتباع ہے، اللہ تم کرے گا، اللہ تمہارا محتاج ہے، اللہ تمہارا پابند ہے، تم کیا مان کر اللہ پر احسان کر رہے ہو؟ نہ کرو۔ اگر تم یہ الٹا اللہ تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے، احسان عظیم کر رہا ہے، مانو گے تمہارا اپنا فائدہ، نہیں مانو گے تمہارا اپنا نقصان ہے، نہیں مانتے تو نہ مانو، موج کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، یہ جو میں نے کھول کر واضح کر دی، دنیا کی کوئی طاقت باطل ثابت نہیں کر سکتی، حق کھول کر واضح کر، صراط مستقیم کھول کر واضح کر دی، اس کتاب میں بھی، اور ڈاکومنٹری آپ دیکھیں، آپ کے اوپر سب کھل کر واضح ہو جائے گا۔ جو میری تباہ کرے گا وہی فلاح پائے گا، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں کرتا اس کا اپنا نقصان ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اتباع کس کی کرنی ہے؟ اتباع تو حق کی کرنی ہے نا، تو اپنی تحقیق کرو، جو حق ثابت ہو جائے اس کی اتباع کرو، جو حق ثابت ہو جائے مجھے بھی بتاؤ کیا حق ہے، میں سب سے پہلے میں اس کی اتباع کرنے کو تیار ہوں، جو اپنے آپ کو حق ثابت کر دے، آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ، مجھے باطل ثابت کر دو، خود کو حق ثابت کر دو۔ اور اگر تم کفر کرتے ہو، کذب کرتے ہو، میرے ساتھ دشمنی کرتے ہو، جو کہ بغیر حق ہے، یہ استکبار ہے، تو کرو، اللہ کو عاجز کر دو گے۔ میرے اوپر میرا رب ہے، میرا اللہ، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، تو میرے رب کو، میرے اللہ کو عاجز کر دو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کر کے دیکھ لو۔ اور آگے کیا ہے، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں روک دے، یہ جو بھی روک رہا ہے تمہیں اللہ کے رسول عیسیٰ کی اتباع کرنے سے، اس کے پیچھے چلنے سے، اس کی دعوت سننے سے، یہ سارے کے سارے کیا، یہ شیطان ہر شے تمہیں روک رہی ہے، تو کہیں ان کے بہکاوے نہ آ جانا، کہیں رکنا، یہ تمہیں روک نہ پائیں، کہیں رک نہ جانا۔ جان لو یہ جو کچھ بھی، یہ تمہارا مال و اولاد، یہ سب جو کچھ بھی ہے، ہر شے تمہیں روک رہی ہے عیسیٰ کی اتباع کرنے سے، عیسیٰ کے پیچھے چلنے سے، عیسیٰ کی دعوت سننے سے، تو کہیں ایسا نہ ہو انہ لکم عدو مبین، یہ جو کچھ بھی ہر طرف کھلم کھلا موجود ہے، جو کچھ بھی ہے، ہر شے تمہیں روک رہی ہے، تمہارے والدین روک رہے ہیں، تمہارے بہن بھائی روک رہے ہیں، تمہارے اہل و عیال روک رہے ہیں، تمہارے گلی محلے والے روک رہے ہیں، تمہارے گاؤں والے روک رہے ہیں، تمہارے شہر والے روک رہے ہیں، تمہارے جو یہ جو بڑے بڑے ملا بنے پھرتے ہیں یہ روک رہے ہیں، تمہارا مال روک رہا ہے، تمہاری اولاد روک رہی ہے، تمہارا کاروبار روک رہا ہے، تمہارا عہدہ روک رہا ہے، جو وردیاں پہنی ہوئی ہیں وہ روک رہی ہیں کہ اگر ہم اس کے پیچھے چلیں گے وردیاں اتر جائیں گی۔ تو یہ 4 دن اگر تم موج کرتے ہو، حق کا قذف کرتے ہو، تو جان لو عذاب سر کے اوپر ہے، یہ سارا تو تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا، لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چھوڑنا تو پڑے گا،
تب کوئی فائدہ نہیں، تب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ بتاؤ ذرا یہ کس کی تاریخ جو ہے وہ تاریخ ہے، یہ قرآن کس کی یاد دلا رہا ہے؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو کہا جائے ان کے درمیان جتنے بھی گروہ ہیں، یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے جو ہیں، ان میں جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سب کے سب نے اختلاف کیا، سب کے سب نے اللہ کے رسول عیسیٰ سے اختلاف کیا۔ تو بتاؤ آج اختلاف نہیں کیا جا رہا، سب کے سب اختلاف نہیں کر رہے، سارے کے سارے فرقے تمہارے جوان جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، کیا سارے میرے ساتھ اختلاف نہیں کر رہے؟ کیا سارے کے سارے میرے اوپر فتوے نہیں لگا رہے، گالیاں نہیں دے رہے، میرے خلاف محاذ نہیں کھولے ہوئے؟ حق آپ کے سامنے ہے، قرآن یاد دلا رہا ہے۔ یہ سارا آج جو ہو رہا ہے قرآن یاد دلا رہا ہے، پہلی تاریخ اتار دی گئی تھی۔ اور آگے انجام کیا ہے وہی واضح کر دیا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پس ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہو تم لوگ، ظلم کر رہے ہو، اور عذاب یومن علیم، ایک آگے یوم مدت آ رہی ہے جو کہ ایسی مدت ہے کہ پچھتاؤ گے، تم گڑ گڑاؤ گے، اپنے ہی ہاتھوں پر کاٹو گے، کاش ہم مان لیتے، لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تب کوئی نفع نہیں ہوگا۔ عقل کے اندر میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں میرا بت بناؤ، میں کوئی تم سے کوئی مال مانگ رہا ہوں، میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، کوئی اجر طلب کر رہا ہوں، نہیں، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میرا بت بناؤ، قطعاً نہیں۔ میں کون ہوں؟ میری کیا اوقات ہے؟ میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو تمہیں اپنے رب اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میرا کام ہے حق کھول کھول کر پہنچانا، جو کہ میں پہنچا رہا ہوں، مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو۔ اگر دشمنی کرتے دشمنی میرے ساتھ تھوڑی ہے، دشمنی تو اللہ کے ساتھ ہے، جس کا میں نمائندہ ہوں، جس کا میں بھیجا ہوا ہوں۔ تو بہرحال آگے دیکھیں یہ کس کی تاریخ ہے، آگے دیکھیں، حل ینظرون الا الساعۃ، یہ دیکھیں یہ اس رسول کی تاریخ ہے، اس عیسیٰ کی تاریخ ہے جو عیسیٰ آیا۔ جب عیسیٰ آیا ہے تو کیسے آیا ہے؟ تھوڑا سا پیچھے جو ہے وہ آیت نمبر 62 میں ہم آگے نکل آئے تھے، ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین کے آگے ولما جاء عیسیٰ بالبینات۔ اچھا آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ کیسے آئے گا؟ عیسیٰ آئے گا معجزات کے ساتھ، ایسے آئے گا ویسے آئے گا۔ اچھا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ولما لما اور جو کہ سلف کی مسل، کون سلف کی مسل؟ وہی ابن مریم کی مسل، جا آ گیا، کون آ گیا؟ عیسیٰ آ گیا، کیسے آیا؟ معجزات کے ساتھ نہیں، بالبیناتی، البینات کے ساتھ آ گیا۔ عیسیٰ کیسے آ گیا؟ البینات کے ساتھ۔ تو میں کس کے ساتھ آیا ہوں؟ البینات، بینات بین کی جمع ہے۔ بین کسے کہتے ہیں؟ بین آیت کی ضد ہے۔ آیت کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کا مکمل طور پر چھپے ہوئے ہونا، اس کا چھوٹا سا پہلو سامنے آنا، وہ جو چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا پہلو سامنے ہوتا ہے، وہ آیت کہلاتی ہے۔ اور بین اس کی ضد ہے۔ بین کہتے ہیں کہ پوری شے، پوری کی پوری بات، پوری ذات کا ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھلے ہوئے ہونا، واضح ہونا۔ تو بینات اس کی جمع ہے۔ عیسیٰ کیسے آیا؟ البینات کے ساتھ۔ بینات کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ نے آ کر سب کچھ کھول کھول کے رکھ دیا، سب کچھ کھول کھول کے رکھ دیا، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، سب کچھ، جس میں بھی اختلاف کر رہے ہیں، سب کچھ کھول کھول کے رکھ دیا۔ اور آگے کیا ہے؟ قال قد جئتکم بالحکمۃ ولابین لکم بعض الذی تختلفون فیہ۔ اور عیسیٰ کے کیا کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ کے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، میں آیا ہوں نہ صرف البینات کے ساتھ بلکہ حکمہ کے ساتھ۔ میں نے پوری حکمہ کے ساتھ وہ سب کا سب کھول کھول کے رکھ دیا، واضح کر دیا، جس میں بھی تم اختلاف کر رہے تھے۔ کس میں اختلاف کر رہے تھے؟ یاجوج ماجوج میں، کھول کھول کے رکھ دیا۔ کس میں اختلاف کر رہے تھے؟ طلوع الشمس من مغربہا، اس کے بھی میں نے کھول کھول کے رکھ دیا۔ کس میں اختلاف کر رہے تھے؟ دجال میں، دجال کو، فتنہ دجال، اس کو بھی میں نے کھول کھول کے رکھ دیا۔ کس میں جو ہے وہ اختلاف کر رہے تھے؟ الصلاۃ میں، اسے بھی کھول کھول کے رکھ دیا۔ الزکوٰۃ میں کھول کھول کے رکھ دیا۔ الصیام کھول کھول کے رکھ دیا۔ ماہ رمضان جو ہے اسے بھی اشہر رمضان کھول کھول کے رکھ دیا۔ زکوٰۃ کھول کھول کے رکھ دیا۔ الحج کھول کھول کے رکھ دیا۔ ہر شے، یاجوج ماجوج، دابۃ الارض، زمین سے جو ہے وہ نار کا نکلنا، جو ہے وہ غزوۃ الہند ہو، غزوۃ العماق اور دابق ہو، فتح قسطنطنیہ ہو، اس طرح جس کا بھی انتظار کر رہے ہو، جس میں بھی اختلاف کر رہے ہو، سب کا سب میں نے کھول کھول کے رکھ دیا،
سب کا سب میں نے کھول کھول کے رکھ دیا، دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی۔ تو بتاؤ ذرا یہ کس کی تاریخ ہے، یہ قرآن کس کی یاد دلا رہا ہے تمہیں؟ اب کیا کرو گے تم وہی کرو گے جو پہلے سے طے شدہ ہے، تم الٹا مزید بھاگو گے اور دور بھاگو گے۔ جتنا تمہیں قرآن یاد دلائے گا تم اتنا دور بھاگو گے۔ قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے بتاؤ ذرا۔ فاتقوا اللہ واتقونی، بس اتقوا اللہ، کس سے بچ رہے ہو؟ یہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے تم دشمنی کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ ہر طرف تمہیں اللہ کا وجود نظر آ رہا ہے، یہ تم آسمان زمین میں چھیڑ چھاڑ کر پنگے لے رہے ہو، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ اللہ سے بچو، اور اللہ سے کیسے بچنا ہے؟ میری اطاعت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، تبھی بچو گے، ورنہ نہیں بچو گے۔ ان اللہ، اس میں کچھ نہیں، اللہ تھا، کیا تھا؟ اللہ ہوا ربی و ربکم، ہوا تھا اللہ، ہوا کیا ہے؟ کھول کھول کے رکھ دیا۔ یہی وجود جو کچھ بھی آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہی کا وجود نظر آ رہا ہے، جس کے ساتھ آپ دشمنی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں۔ اللہ کیا ہے؟ اسے بھی کھول کھول کے رکھ دیا۔ اور جو یوٹیوب کے چینل پر نبا 7 پر اللہ کے اوپر ایک پورا بیان جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا، وہ حکومت پاکستان کی جانب سے درخواست دے کر اسے بلاک کروا دیا گیا۔ یہ ہیں مولویوں کے دباؤ پر، یہ ہے حق والے۔ حق ایسا کرتا ہے؟ حق ایسا نہیں کرتا، یہ باطل کی پہچان ہے، باطل کی نشانی ہے۔ اسے پتا ہے کہ اگر یہ حق سامنے آئے گا میری جڑیں کھد جائیں گی، میری جڑیں کٹ جائیں گی۔ باطل حق کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ جب حق آ جائے اور باطل حق کے سامنے ٹھہر سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس حال کتاب میں بھی سب کچھ کھول کھول کے رکھ دیا، سب کا سب کھول کھول کے رکھ دیا۔ تو یہ ہے وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، ہوا ربی، یعنی میرا رب کون؟ میرا رب یہی۔ دیکھو کس نے وجود دیا، کیا فطرت نے وجود نہیں دیا؟ اسی وجود نے، مجھے بھی اسی وجود نے وجود دیا ہے، تو مجھے اسی وجود نے وجود دیا ہے۔ جو کچھ مجھے دیا اسی نے دیا، میں تو اسی کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اسی کی عبادت یعنی غلامی کرو۔ تم بھی جو تمہارا رب ہے، کر کے غور کرو تمہارا رب کیا ہے، جن کے پیچھے چالے یہ تمہارے رب ہیں۔ انہوں نے تمہیں وجود دیا، تمہیں سننے دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت انہوں نے دی، تمہیں مال اولاد جو کچھ بھی دیا انہوں نے دیا، اور جس نے دیا ہے اس کے پیچھے استعمال کرو، اس کے لیے استعمال کرو۔ جو رب ہے اپنے رب کو تو پہچانو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو یہ آگے آ گیا فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم عظیم یوم علیم۔ تو یہ بھی کھول کھول کر واضح کر دیا۔ تو یہ ہے هل ينظرون الا الساعة، هل ينظرون، اللہ کا رسول عیسیٰ آیا، اس نے آ کے پوچھا کس کا انتظار کرے؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی آنا، یہ بھی آنا، یہ بھی آنا، الساعۃ کی تمام اشرات آنی ہیں، علامات اشرات آنی ہیں۔ تو آ کر عیسیٰ نے سب کا سب کھول کھول کے رکھ دیا، کہا سب کا سب آ چکا، اب کیا رہ گیا؟ حل ینظرون الا الساعۃ، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ سب کا سب آ چکا، میں نے کھول کھول کے رکھ دیا، اب سوائے الساعۃ کے کچھ نہیں رہا۔ اب میرے بعد الساعۃ آئے گی، اب میرے بعد الساعۃ آئے گی۔ این تاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اور وہ کس حالت میں آئے گی؟ اس صورت میں آئے گی کہ تمہیں شعور نہیں ہوگا، اچانک ہی آ ٹپکے گی، مارے جاؤ گے۔ اب سب کا سب آ چکا۔ تو اب آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ خود دیکھیں، خود اپنے علماء کے پاس جائیں، انہیں کہیں کہ بھائی یہ جب قرآن تاریخ ہے، آج کا ذکر ہے، تو ہمیں بتاؤ، لے کے جائیں ان کے پاس، سوال کریں، انہیں پوچھیں، انہیں کہیں کیا قرآن میں اساطیر الاولین ہے یا پھر مسلم سے آج کی تاریخ ہے، آج کا ذکر ہے؟ اگر کہتے ہیں اساطیر الاولین ہے تو قرآن میں دیکھ لیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جو مشرکین ہیں، جو شریک ہیں اللہ کے، جو مجرمین ہیں، یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں اساطیر الاولین ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اور بات غور کریں، یہاں اس مقام پر عیسیٰ ابن مریم نہیں، ابن مریم الاولین میں تھا، اسے سلف کیا جا چکا، نہ صرف سلف بلکہ مسل کر دیا گیا۔ تو یہاں پر عیسیٰ ابن مریم نہیں، ابن مریم کی مسل عیسیٰ کا ذکر ہے۔ عیسیٰ کیسے ہے؟ البینات کے ساتھ۔ تو میں کیسے آیا ہوں؟ البینات کے ساتھ، کھول کھول کے سب کچھ رکھ دیا، الساعۃ کی تمام علامات و اشرات کو کھول کھول کے رکھ دیا، واضح کر دیا کہ تمام کی تمام اشرات آ چکی۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو، یہ لو میں نے کھول کھول کے رکھ دیا، وہ سب کا سب آ چکا، اب سوائے الساعۃ کے کچھ نہیں رہا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں، عیسیٰ۔ دوسرے مقام پر جائیں، سورہ صف، اس کی آیت نمبر 6 میں جائیں، دیکھیں وہاں کیا ہے۔ یہ دیکھیں سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اب پہلی بات تو یہ جان لیں، یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، یہ
ابن مریم کی مسل سے آج کی تاریخ ہے، آج کی تاریخ۔ بہرحال اس آیت میں کیا ہے، اس آیت میں عیسیٰ ابن مریم جب آیا تھا، عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور میری تصدیق کون کر رہا ہے؟ میری تصدیق وہ کر رہا ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے تورات سے، اس میں میری تصدیق موجود ہے۔ اور پھر عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا میرے بعد رسول آئیں گے۔ رسول جمع کا صیغہ ہے، اگر ہوتا ایک رسول آئے گا تو ہوتا رسولن، یعنی رسولہ، رسول کی لام کیا گیا الف، اور اوپر دو زبریں، پیچھے سے پیچھے ایک رسول۔ یہاں رسول آئیں گے، تو رسول چونکہ ایک ایک کر کے آتا ہے، جب جب ضلال مبین ہوتی ہیں تب رسول بیس کیا جاتا ہے، اللہ احسان کرتا ہے، یہ اللہ نے قدر میں کر دیا، تو اس لیے جب جب رسول آئے گا تو اسم کیا ہوگا؟ اسم احمد ہوگا، اسم احمد ہوگا، اس کے کردار میں حمد ہی حمد ہوگی۔ اور آگے فلما جاہم بالبینات، فلما پس جو کہ جن یعنی رسولوں نے آنا تھا، جاہم وہ آ گئے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جائے ایک رسول آیا، نہیں، وہ آ گئے۔ کیسے آئے؟ بالبینات، بینات کے ساتھ آئے، معجزات کے ساتھ نہیں۔ یہاں تو آگے سے کیا کہا ہے؟ قالوا ھذا سحر مبین، کہا یہ تو ساری کی ساری سائنس کی باتیں ہیں، سائنسی باتیں ہیں، سائنس ہے ساری کی ساری، دین تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال یہاں اس بات میں آپ پہلی چیز تو یہ جان لیں کہ یہاں اس آیت کے اندر عیسیٰ ابن مریم جسے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد رسول آئیں گے، میرے بعد رسول آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ عیسیٰ ابن مریم نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی الساعۃ کی علامات و اشراط بہت دور ہیں، الساعۃ بہت دور ہے، الساعۃ سے پہلے رسول آئیں گے، ان کے بعد جا کے الساعۃ آئے گی۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا میرے بعد رسول آئیں گے۔ سورہ زخرف میں عیسیٰ ابن مریم نہیں، ابن مریم کی مسل عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا انتظار کر رہے ہو، جس کا بھی انتظار کرے وہ سب کا سب آ چکا، الساعۃ کی تمام علامات و اشراط آ چکی، میرے بعد صرف اور صرف الساعۃ آئے گی۔ اب بتائیں کیا یہ ایک عیسیٰ ہو سکتا ہے؟ یہاں جاوید احمد غامدی صاحب کو بھی دعوت ہے، اور ان کے عقائد و نظریات رکھنے والوں کو بھی دعوت ہے کہ بتائیں کیا یہ ایک عیسیٰ ہو سکتا ہے جو ایک مقام پر تو یہ کہے کہ میرے بعد رسول آئیں گے، اور دوسرے مقام پر وہ یہ کہے کہ سب کا سب آ چکا، الساعۃ کی تمام علامات و اشراط آ چکی، اب سوائے الساعۃ کے کچھ نہیں رہ گیا۔ کیا یہ ایک عیسیٰ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہاں تک کہ محمد علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ محمد علیہ السلام نے تو بار بار کہا تھا لا یقوم الساعۃ حتی فلاں فلاں حتی، یعنی کہ محمد علیہ السلام نے بار بار کہا تھا اس وقت تک الساعۃ قائم نہیں ہوگی جب تک کہ طلوع الشمس من مغربها نہ ہو جائے، جب تک کہ یاجوج ماجوج کا خروج نہ ہو جائے، جب تک کہ نفخ فی الصور نہ ہو جائے، جب تک کہ الدجال فتنہ دجال جو ہے وہ پوری دنیا پر مسلط نہ ہو جائے، جب تک کہ زمین دن سے نہ، جب تک کہ زمین سے اس کا خون نہیں نکالا جاتا، یعنی کہ زمین سے انار نہیں نکالی جاتی اور اس کی پہچان واضح کر دے۔ محمد علیہ السلام نے تو بتایا تھا کہ الساعۃ کی یہ علامات و اشراط ہے، جب تک یہ نہیں آتی تب تک الساعۃ نہیں آئے گی۔ اور یہاں جو عیسیٰ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا انتظار کرے، اور سب کا سب آ چکا، سوائے الساعۃ کے کچھ نہیں رہ گیا۔ اب بتائیں جاوید احمد غامدی صاحب، اب بتائیں کیا یہ ایک عیسیٰ ہے یا دو؟ اندھوں کو نظر آ رہا ہے دو عیسیٰ ہیں، اور آج تک کسی کو نظر آئے نہیں، دوسرا عیسیٰ نظر آیا نہیں آیا۔ کیونکہ اسی کو گیا او یحدث لہم ذکرا، کہ یہ قرآن اور کیا ہے، جب جیسے ایسے واقعہ ہو رہا ہے، حادثہ ہو رہا ہے، جب حادثہ ہوگا تو اس وقت یہ قرآن یاد دلائے گا یہ تھا وہ حادثہ جس کی قرآن کے نزول کے وقت ان آیات کی صورت میں تاریخ اتار دی گئی تھی۔ جب تک حادثہ ہونا نہیں تب تک قرآن کی آیات بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جن آیات نے عیسیٰ کے آنے کے بعد بیان ہونا تھا وہ عیسیٰ کے آنے کے پہلے کیسے بیان ہو سکتی تھیں؟ اور آج اگر یہ آیات بیان ہو گئیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ ابھی اگر آیا ہی نہیں اور آیات بیان ہو جائیں؟ ان آیات نے تو بیان ہی، یہ راز تو کھلنا ہی تب تھا جب عیسیٰ نے آ جانا تھا۔ تو اب بتائیں آپ کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے کہ اب قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے، قرآن کس کی تاریخ ہے؟ اب بتائیں ذرا کون ہے جس نے کھول کے رکھ دیا، کس کا انتظار کر رہے ہو؟
اور جس جس کا انتظار کرے وہ سب کا سب آ چکا، اب سوائے اسات کے کچھ نہیں رہا۔ ہاں میری موجودگی میں عذاب عظیم ہے، اور بالکل اسی طرح اس عذاب میں اللہ کا رسول اور مومنین کو بچایا جائے گا جس طرح الاولین میں رسول اور مومنین کو بچایا گیا تھا، جیسے نوح اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا، جیسے ہود اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا، جیسے صالح اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا، جیسے شعیب اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا، جیسے لوط اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا، جیسے موسیٰ اور اس کی اطاعت و اتباع کرنے والوں کو بچایا گیا تھا، اور جیسے اس وقت کفر و کذب کرنے والوں کو ہلاک کیا گیا تھا، بالکل عین اسی طرح آج بھی کفر و کذب کرنے والوں کو ہلاک کیا جانے والا ہے۔ یہ سارے کا سارا اس قرآن میں موجود ہے۔ اب کیا کرو گے؟ غامدی صاحب آج آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اور وہ تمام کے تمام جو خود کو علماء کہلواتے ہیں، جن کو قرآن میں نبیین کہا گیا ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عہد کو یاد کریں جو انہوں نے اپنے رب سے عہد کیا تھا جب انہوں نے یہ فیلڈ اختیار کی تھی، انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری کو اٹھانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یاد کریں اپنی جوانی یا جب آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو گمراہ کریں گے، کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم باطل کا ساتھ دیں گے، یا آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ اقرار کیا تھا کہ ہم یہ دین سیکھ کے، کتابوں سے سیکھ کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے، ہم حق کا ساتھ دیں گے۔ تو لو آج حق آ گیا، آج حق آ گیا۔ اگر آج بھی تم لوگ حق کا ساتھ نہیں دیتے اور تم اپنے اس وعدے سے پھر جاتے ہو تو جان لو اللہ الغنی ہے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر پاؤ گے، الٹا تم لوگ خسارے میں رہو گے۔ غامدی صاحب اب بتائیں حق کیا ہے لوگوں کے اوپر؟ اگر آپ دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہیں تو جان لیں، حق کی گواہی دے دیں، اور ایسے باقی جتنے بھی ہیں اگر وہ دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہیں تو وہ حق کی گواہی دے دیں، لوگوں کو بتائیں اے لوگو یہ حق ہے، یہ اللہ کا وہی رسول احمد عیسیٰ ہے، البینات کے ساتھ آیا ہے جس کا تم لوگ انتظار کر رہے تھے، اس کا کفر و کذب کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، بالکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے نوح کا کذب کرنے سے قوم نوح ہلاک ہوئی تھی، جیسے ہود کا کذب کرنے سے قوم عاد ہلاک ہوئی تھی، جیسے صالح کا کذب کرنے سے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی، جیسے شعیب کا کذب کرنے سے قوم مدین ہلاک ہوئی تھی، جیسے آل فرعون ہلاک ہوئے تھے۔ گواہی دے دیں، آج آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ تو اب بتائیں ذرا قرآن میں کتنے عیسیٰ کا ذکر ہے؟ کیا ایک عیسیٰ کا ذکر ہے؟ قرآن میں 2 عیسیٰ کا ذکر ہے۔ اب بتاؤ دنیا کی کوئی طاقت مجھے غلط ثابت کر دے، میں پھانسی پر چڑھنے کو تیار ہوں۔ تم کہتے ہو نا کہ اسے مینار پاکستان پر لا کر پھانسی دی جائے سر عام، تو بھائی پھانسی مجھے دینی ہے یا قذاب کو دینی ہے؟ اگر پھانسی مجھے دینی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تم استکبار کر رہے ہو، تم اللہ ہونے کے دعوے دار بنے ہو، اور اگر پھانسی قذاب کو دینی ہے تو پہلے مجھے قذاب ثابت تو کرو نا۔ اللہ کی قسم مجھے اگر تم لوگ قذاب ثابت کر دو، میں وہ اللہ کا وہی رسول عیسیٰ نہیں ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو، اگر تم مجھے قذاب ثابت کر دو تو پھر میں خود اپنے آپ کو پیش کر دوں گا، مجھے سریعام منار پاکستان پر پھانسی دے دینا۔ اور اگر تم مجھے قذاب ثابت نہیں کرتے تو پھر جان لو کیا کر رہے ہو، یہ تو باطل کی پہچان ہے۔ باطل رستے بند کرتا ہے، باطل آنکھیں بند کرتا ہے، باطل کان بند کرتا ہے، باطل ہاتھ پاؤں باندھتا ہے۔ کیوں؟ باطل کا خوف ہوتا ہے اگر کسی نے اس کی بات سن لی، اگر کوئی اس کی طرف چلا گیا، اگر کسی نے ادھر دیکھ لیا تو باطل کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، لرزرا ہوتا ہے کہ حق اگر کہیں نہ کہیں سے سامنے آ گا تو ہماری پول چاک ہو جائے گی۔ تو باطل تو خوف کا شکار ہوتا ہے۔ میں نے کب کہا لوگوں کو بھائی نہ اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا، اس کے پیچھے نہ چلنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، اس کے پیچھے نہ چلنا؟ میں تو ہر ایک کو دعویٰ کر رہا ہوں بھائی اپنی تحقیق کرو، اپنی غور و فکر کرو، سب کی سنو، سب کی سنو، پھر جو حق ہے اس کے پیچھے چلو۔ کیوں؟ اتباع تو حق کی کرنی ہے نا، اتباع کیا شخصیات کی کرنی ہے؟ میں نہیں کہتا تم میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، نہیں، غور و فکر کرو، اپنے گھوڑے دوڑاؤ، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، جہاں تک دوڑا سکتے ہو، پھر جو حق ثابت ہو وہ حق کی اتباع کرو۔ مجھے قذاب ثابت کرو، اگر میں قذاب ہوں تو بلا شک و شبہ جو قذاب کی سزا ہے میں بھگتنے کو تیار ہوں، اگر نہیں ہے تو جان لیں میں اس وقت ان سے بھی مخاطب ہوں جو فوج میں ہیں، ریاستی اداروں میں ہیں، اور مختلف اداروں میں ہیں، اور مختلف اونچی اونچی مسجدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جان لو میں اللہ کا رسول ہوں، وہی رسول جس کا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ اور ذرا غور کرو، ذرا غور کرو،
میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں کئی مقامات پر اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ رسول صرف اور صرف تب بیس کرتا ہے جب ضلال مبین ہوتی ہیں، نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی، حق کی رائے بھی نہیں ہوتی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب عیسیٰ آئے گا اسے کیسے پہچانو گے؟ بغیر تحقیق کیے کفر و کذب کرو گے تو کیسے پہچان پاؤ گے؟ وہ عقل کندو ذرا غور کرو، تحقیق کرو۔ اگر میں کذاب ہوں تو میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اگر میں کذاب نہیں ہوں تو جان لو آج اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، ہم نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں، ہم بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ہم طاقت میں ہیں، طاقت کے نشے میں چور، یہ وہ، تو یہ طاقت مشرف کو دیکھو، اس کی حالت دیکھو، وہ کیا مکے لہراتا تھا، مکے۔ آج اس کی حالت کیا ہے؟ پوچھیں اس سے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، اللہ کے رسول کو پہچان لو، اس کی نصرت کرو، ورنہ بار بار کہا جا رہا ہے عذاب عظیم القاریہ سر کے اوپر کھڑی ہے، بالکل تمہارے سر پر کھڑی ہے، بالکل۔ اگر کفر و کذب ہی کرتے ہو تو یہ جو قرآن تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس میں تمہارا انجام لکھا ہوا ہے، اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا۔ ٹھیک ہے، میرا کذب کرو، میرے ساتھ دشمنی کرو، ایک بار کم از کم پڑھ لو، تحقیق کر لو، تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو پچھتانا نہ پڑے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی منتیں کر رہا ہوں، سوچتے رہو، مجھے کیا فرق پڑے گا، اور میں تو آپ لوگوں کا بھلا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کل کو آپ گڑ گڑاؤ گے، چلاؤ گے، چیہو گے، رو گے، تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، تمہیں عقل کس نے دی ہے، آنکھیں، یہ صلاحیتیں کس نے دی؟ اللہ نے دی ہیں نا، تو ایک بار مان کے دیکھ لو، اسے پڑھ کے دیکھ لو، ایک بار میری دعوت کو سن کے دیکھ لو۔ میرے خلاف جو محاذ کھلے ہوئے ہیں، اتنے اتنے بڑے بہتانات لگائے جا رہے ہیں، کہتے ہیں جی، یہ کہتا ہے جی محمد نبی نہیں تھا، محمد رسول ہی نہیں تھا، اسے پڑھو، کذاب ثابت کرو مجھے، میں نے کب کہا؟ یہ تم مومن ہو؟ جھوٹ بول رہے اتنے بڑے، کہتے ہیں ہم محمد سے بڑی محبت کرتے ہیں، حب کرتے ہیں، جھوٹے مکار ہو تم لوگ، بہتانات باندھ رہے ہو۔ جو محمد کی ایک ایک بات کو سچ ثابت کر رہا ہے، تم اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہو، کس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو؟ میں نے کہا محمد تمہارا رسول نہیں، کیوں؟ کیونکہ تمہاری اپنی بخاری اور مسلم میں کیا یہ نہیں لکھا ہوا کہ آج سے 14 صدیہ قبل محمد نے کہا تھا کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے بعد عیسائی کر رہے ہیں، مسیح کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں عیسیٰ سے منسوب کر کے، تو جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا، اس وقت جب عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا جائے گا کہ عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا ان کو، تجھے اور تیری ماں کو الہین بنا لیں، جو کچھ یہ کر رہے تھے کریں، تو عیسیٰ کہے گا کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں تو تب تک کی گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان میں موجود تھا، جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد تو جانے اور یہ جانے، مجھے کیا پتہ یہ کیا کرتے رہے، تو عالم الغیب ہے، میں تو تب تک گواہی دوں گا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ محمد نے کہا تھا میں بھی بالکل یہی کہوں گا، جب مجھے بھی بلایا جائے گا تو میں بھی کہوں گا اے میرے رب، میں تو اس وقت تک کی گواہی دوں گا جب تک میں ان میں موجود تھا، جن میں میں موجود ہی نہیں تھا تو نے جب مجھے وفات دے دی، اس کے بعد یہ کیا کرتے رہے مجھ سے منسوب کر کے، کیا کہتے رہے، یہ تو جان اور یہ جانے، میں بری ہوں ان سے، میں نے ان کو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اور اسی قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا، اللہ نے قدر میں کر دیا کہ جو قوم ہوتی ہے اسی قوم سے انہی کی زبان میں رسول بیس کیا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ حق کھول کھول کر واضح کر دیا جائے، تاکہ کل کو کوئی یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ اسی قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم غیر زبان میں رسول بھیجیں تو کل کو جب ہم حساب لیں گے کہ تم نے پھر بھی فساد کیا، تو ہر کسی کے پاس بہانہ ہو گیا، اللہ ہماری زبان اردو تھی، ہماری زبان پنجابی تھی، تو نے رسول عربوں کی زبان میں بھیج دیا، غیر زبان میں بھیج دیا۔ آج حساب کس چیز کا؟ اگر ہمیں بات سمجھانی تھی تو ہماری زبان میں بھیجتا۔ میری تو ایک ایک بات کی تصدیق اس قرآن میں موجود ہے، جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، میرے اوپر فتوے لگا رہے ہو، دشمن
کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اللہ کا رسول کے ساتھ کر رہے ہو. آج تمہارے سامنے کوئی کذاب نہیں بیٹھا ہوا، اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے، کرو مقابلہ. کہتے تھے نا کوئی رسول نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی بشیر نہیں، کوئی نذیر نہیں، لو اب بھاگ گیا، اب مقابلہ کرو.